دین کو سمجھ کے عمل کرتا، یعنی مقام آمنو تک بھی ہوتا اور مقام عمل تک بھی ہوتا، فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر غیر ممنون ہے۔ کیا ہے؟ اجر غیر ممنون۔ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک لفظ ہے اجر، ایک لفظ ہے عطا۔ اجر محنت کے بدلے میں ملتا ہے، عطا وہ اپنے رحم و کرم کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ کہاں جب تو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، میں تجھے عطا نہیں دوں گا، میں تجھے اجر دوں گا۔ ایک ایسا اجر جو نہ پایان ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا اجر۔ پروردگارہ یہ اجر کیا ہے؟ فرمایا جو آدم کو جنت ملی تھی وہ عطا تھی، وہ اجر نہیں تھا۔ اور جب وہ عطا کرتا ہے تو عطا واپس بھی لی جاتی ہے۔ جنت عطا تھی، اللہ نے دی، پھر آدم کو نکال بھی دیا، کیونکہ آدم تم نے اس جنت کے لیے محنت نہیں کی تھی، یہ تجھے عطا کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہے مولانا مجلس پڑھنے، آپ اسے گاڑی دے دیں، مولانا یہ آپ کے استعمال کے لیے، اور مولوی صاحب گاڑی چلائے، کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ، کبھی شیشہ توڑ دیا، کبھی سائیڈ مرر توڑ دیا، تو دینے والا کہے گا مولانا گاڑی واپس کر لے۔ مولوی کہہ بھی نہیں سکتا میں نہیں دوں گا، کیونکہ عطا تھی، عطا دینے کے بعد واپس بھی لی جاتی ہے، لیکن اجر واپس نہیں ہوتا۔ اب اسی مولوی نے اپنے پیسے سے گاڑی خریدی، اب توڑے یا پھوڑے کوئی اس سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے اپنے اجر سے لیا ہے۔ کہ آدم یہ جنت عطا تھی، تبھی تم نے قدر نہیں کی، اب دنیا میں جا محنت کر اجر لے کے جنت میں واپس آ۔ کہا آمنو وعملوا الصالحات، اے انسان میں نے بہت کچھ تجھے عطا کیا ہے، لیکن اگر تو عمل صالح کرے اب تجھے اجر غیر ممنون دوں گا، ایک ایسا اجر جو تمہاری محنتوں کا صلہ ہوگا، جو کوئی تم سے لے نہیں سکتا۔ پروردگارہ اس کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اے انسان خود کو پہچان، اپنی فطرت کو پہچان۔ اے انسان جس دین کے لیے میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ بھی دین قیم ہے، سیدھا دین ہے۔ جو فطرت میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے، وہ بھی فطرت سیدھی ہے۔ جس راستے پہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ بھی سیدھا ہے۔ نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے، نہ تیرے دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری شریعت میں زگزیگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگارہ جب تم نے فطرت دی ہی دی، پھر دین کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا دو ہدایتیں دی ہیں، فطرت میرا انٹرنل آرڈر ہے اور شریعت میرا ایکسٹرنل آرڈر ہے۔ فطرت کو میں نے تمہارے وجود کے اندر رکھا، یہ تمہارے لیے انٹرنل آرڈر ہے، اور شریعت ایکسٹرنل آرڈر ہے۔ فطرت بھی سیدھی ہے نہ بدلنے والی، شریعت بھی سیدھی ہے نہ بدلنے والی۔ اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی، شریعت بھی نہیں بدلتی، فطرت بھی نہیں بدلتی۔ اے انسان یہ شریعت و فطرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یاد رکھنا فطرت کو شریعت سے دور نہ کرنا، شریعت کو فطرت سے دور نہ کرنا۔ اگر تو شریعت سے دور ہو گیا تو تمہاری فطرت مسخ ہو جائے گی۔ یہ شریعت فطرت کو بچاتی ہے۔ پروردگارہ جب فطرت سیدھی ہے تو مجھے شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں اس فطرت میں نے محبت کے جذبے کو رکھا، نفرت کے جذبے کو رکھا۔ جب تو دنیا میں آیا تو ماں کے دل میں تیری محبت چلی گئی، تیرے دل میں ماں کی محبت چلی گئی۔ اس فطرت میں مختلف جذبات تھے، یہ جذبات ابھرتے رہے، اس میں محبت کا جذبہ بھی ہے، اس میں نفرت کا جذبہ بھی ہے، لیکن جب یہ جذبات خواہشات کی سرحدوں کو کراس کرنے لگتے ہیں تو شریعت اس کی سرحدوں کو آ کر روک لیتی ہے۔ جب یہ جوان 15 سال کا ہوتا ہے محبت کا جذبہ تو ہے، لیکن یہ جوان اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے اور کسی غلط محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو خواہش اس کی فطرت کو سرحد فطرت سے جب نکالنا چاہتی ہے تو شریعت آ کر اسے سکھاتی ہے کہ محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو، کسی غیر سے محبت نہ کرنا، محبت اس سے کرنا جو قابل عزت ہو، محبت اس سے کرنا جو قابل وفا ہو، محبت اس سے کرنا جو قابل بقا ہو۔ کسی نے بہتر سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کسی خاتون سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا ہے، قبلہ نے کہا یہ عشق نہیں ہے، یہ شہوت ہے، عشق اس سے کرو۔ کہاں تمہاری فطرت میں حسن پرستی ہے،
جو حسن کو چاہتا ہے، کیونکہ حسن کو پسند کرنا اس نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تو حسینوں کا عاشق بنے، لیکن اے انسان یہ جو حسن تو دیکھ رہا ہے اس حسن کو فنا ہے، کسی ایسے کا عاشق بن جا جس حسن کو بقا ہی بقا ہو، کسی ایسے کا عاشق بن جسے بقا ہو۔ تو کس کا عاشق بنے گا؟ کسی خوبصورت چہرے کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ مال کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ جسم کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ گاڑی کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ لیکن ایک وجود ہے جسے فنا نہیں ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، جسے فنا نہیں ہے۔ جب تو بقا سے محبت کرے گا وہ بھی اجر غیر ممنون دے کر تجھے بقا عطا کرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد۔ تو میرے عزیز اللہ